بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور ایک مرتبہ پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم مقامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مقامات قرآنیہ کس چیز کا نام ہے؟ یعنی قرآن کریم کو مختلف آوازوں کے ساتھ پڑھنا۔ اور آج میرے ساتھ ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کا PhD کا او بھائی ہمارے پاس جو مقامات کا علم ہے نا وہ بالکل محدود سا ہے۔ صرف یہ پتہ ہے کہ قرآن کریم کی کس آیت کو کس آواز میں پڑھنا ہے، اور وہ چند گنے چنے آپ کو پتہ ہے کہ یا دوزخ کے ذکر ہیں یا جنت کے ذکر ہیں یا قوم کا عذاب آیا تو یا کسی قوم کا ذکر ہے۔ لیکن ماشاءاللہ شیخ نے PhD کا مقالہ ہی مقامات پہ لکھ مارا۔ لو جی، تو مقامات کے حوالے سے ہم شیخ سے گفتگو کریں گے۔ کئی میرے بھائیوں نے مقامات کے بارے میں سوالات کیے ہیں کومنٹس کے ذریعے۔ میں انتظار میں تھا کہ مقامات کے حوالے سے کچھ مواد اکٹھا کر کے آپ کے ساتھ گفتگو کروں۔ تو ماشاءاللہ ایک بندہ میرے پاس موجود ہے، بڑے زبردست بہترین قسم کے قاری ہیں، میرے بہت بہترین یہ دوست ہیں، اور یقیناً انہی لوگوں کی دوستی کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم اور اس نظام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس گفتگو کو محفوظ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس گفتگو کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ تک بھی پہنچائی جائے یہ گفتگو۔ مجھے تو ان کی اس گفتگو کی اشد ضرورت ہے اور میں تو استفادہ کرنا چاہتا ہی ہوں، لیکن اگر ضرورت آپ کو بھی ہے تو راستے میں رکاوٹ آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، ضرور استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ قاری صاحب، آپ کو میرے چینل پر اہلا و سہلا مرحبا اور خوش آمدید، اور اسی طرح کے تمام الفاظ کے ساتھ اپنی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا اپنے چینل کے اوپر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقامات کے حوالے سے تو بہت کچھ لکھا بھی گیا۔ آپ نے مصری قراء کے بہت سارے انٹرویوز بھی سنے ہوں گے۔ جی مقامات کے حوالے سے انہوں نے اس پہ گفتگو بھی کی ہے اور بہت زیادہ اس پہ لکھا بھی ہے، مقالات وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں، بہت ساری معلومات ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی بیس کیا ہے، بیسیکلی یہ چیز کیا ہے، میں نے اصل میں جو میرا جو PhD کا تھیسس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی لینگویج کو کیسے ڈسکس کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس و تولی۔ وہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی، ایسا ہی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اچانک سے اس طرح سے اچھا نہیں لگا۔ ایسا ہی ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ وہ اچھا نہ لگنا وہ آپ نے زبان سے بول کے ان کو نہیں سمجھایا کہ آپ کیوں آئے ہیں، یا ایسا آپ نے زبان سے نہیں بولا، لیکن آپ کے چہرے کے اوپر رونما ہونے والے جو تغیرات تھے جی بالکل، وہ ایسے تھے کہ اس سے یوں لگا کہ آپ کو ناگواری ہوئی ہے ان کے آنے کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ایسے ہی باڈی لینگویج کا اور بھی کئی آیات جو ہے نا اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جیسے شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو بھیجا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلائیں، وہ کنویں کے پاس جب انہوں نے پانی پلایا تھا تو انہوں نے بچیوں نے جا کے شعیب علیہ السلام کو اپنا سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایک بندے نے ہماری مدد کی ہے اور ہمیں پانی پلایا ہے۔ تو جب وہ بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو ان کا آنے کا جو انداز تھا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، وہ شرم و حیا والی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان میں سے ایک بچی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی اور اس کے آنے کا جو انداز تھا وہ شرم و حیا والا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحویل قبلہ کے حوالے سے جو بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی کہ بیت المقدس کی جگہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، تو وہ درخواست کوئی بول کے نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ بار بار آسمان کی طرف، یہ ہماری طرف دیکھنا، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آج کے بعد آپ کا جو قبلہ ہے بیت المقدس کے بجائے اس آپ جو ہے نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیا۔ انسان کی جو باڈی لینگویج ہے، یا جو عربی زبان میں اس کو ہم کہیں گے کہ لغت الجسد جو ہے انسان کی، اس کو باقاعدہ طور پہ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے اشارے ہیں، آپ کے چلنے کے مختلف انداز ہیں، چہرے کے اوپر رونما ہونے والے مختلف
تغیرات ہیں اور مختلف اس طرح کی جو چیزیں ہیں، قرآن کی کئی ساری آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو ان میں سے ہی آپ دیکھیں کہ انسان کی آواز بھی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آواز انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آواز انسان کو عطا کی، باقی چرند پرند کو آپ دیکھ لیں ان کی ایک ہی آواز ہوتی ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوقات سے اس کو ایک ممتاز شخصیت عطا کی ہے، تو اس میں ایک یہ بھی اس کو امتیاز عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی آواز جو ہے وہ مختلف ہوتی رہتی ہے، یعنی اس کے اوپر جو اس کے جسم کے اوپر آنے والی مختلف جو کیفیات ہیں یا ذہنی اور قلبی جو اس کی مختلف کیفیات ہیں، ان کیفیات کے متغیر ہونے کی وجہ سے اس کی آواز کے اوپر اس کے اثرات باقاعدہ طور پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑا انسان تو اس کی تو الگ بات ہے، جو چھوٹا بچہ ہے کہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا، دودھ پیتا بچہ ہے، اس بچے کے آپ دیکھیں کہ اس کے رونے کی جو مختلف آوازیں ہیں، بچہ کبھی رو رہا ہے، کبھی اونچی آواز سے رو رہا ہے، کبھی دھیمی آواز سے رو رہا ہے، کبھی وہ رو نہیں رہا بلکہ ویسے آوازیں نکال رہا ہے، تو انہوں نے ایک ایک آواز کو متعین کیا کہ یہ والی آواز اگر بچہ نکالے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دودھ مانگ رہا ہے، یہ والی آواز اگر وہ نکالے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایسی آواز سے اگر وہ روئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر میں درد ہے۔ یہ مختلف چیزیں ان باقاعدہ ان کی اس کے اوپر ریسرچ تھی اور بڑی اچھی۔ تو آج کی جو ہماری جو سائیکالوجی ہے، آج کل جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اس چیز کو لے کے انہوں نے اس پہ کافی کام کیا، ورک کیا، اور یہ اسٹڈیز اس کے اوپر کی اور کافی ریسرچز بھی ہوئیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو ذکر کیا۔ آواز انسان کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آواز جو ہے وہ سب سے بری آواز، سب سے جو گندی آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ بہت اونچی آواز سے بولتا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی آواز کو جو ہے وہ دھیما کر کے تم بات کیا کرو۔ آواز کو اونچا کرنا جو ہے اس سے آواز بری ہوتی ہے، اور سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ اونچا بولتا ہے۔ اور خوبصورت آواز کیا ہے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جیسے دیکھیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ آپ کو جو آل داود تھے ان کی کوالٹی یہ تھی کہ ان کے پاس اچھی آوازوں کے لیے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب مہیا کیے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ جیسے مزامیر آل داود میں سے کوئی مزمار آپ کو دے دیا گیا ہو۔ تو ان میں سے گویا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گلے کی آواز ایسی تھی کہ گویا کہ وہ گلے کے اندر ان کے کوئی مزمار فٹ کر دیا گیا ہو، یا ان کو مزمار جو ہے وہ عطا کر دیا گیا ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر جو مختلف قسم کے تغیرات واقع ہوتے ہیں، کبھی غم کی کیفیت واقع ہوتی ہے، کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی جذبات کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی مختلف اسی قسم کا جو ہے کوئی اور ایسا تغیر واقع ہوتا ہے کہ جس تغیر کی وجہ سے انسان کی آواز مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے شیخ عبد الفتاح تاروتی کا نام سنا ہوگا، بلکہ آپ تو مجھ سے ان کو بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے جی، مصر کے بہت بڑے قاری ہیں۔ میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ دیکھیں یہ مقامات، اس کے جواز اور عدم جواز کی آپ اس کے اوپر بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان کی نیچرل چیز ہے، ایک فطرت ہے انسان کی، مطلب یہ فطرت سے الگ چیز نہیں ہے۔ انسان دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، اگر آپ کو وہ آ کے خوشخبری دیتا ہے کہ قاری صاحب آپ کا بیٹا جو ہے وہ اسکول کے اندر فرسٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا انداز کیسا ہوگا؟ قاری صاحب آپ کا جو بیٹا ہے وہ فرسٹ آ گیا، ایسا ہی ہے، مطلب اب یہ تو غم والی آواز ہے، ایسے نہیں کہے گا، وہ آگے قاری صاحب آپ کا بیٹا جو ہے وہ فرسٹ آ گیا، ماشاء اللہ آپ کو مبارک ہو، مطلب ایک جذبے والی اور ایک خوشی والی جو آواز ہے وہ اس کی نکلے گی، غم والی آواز نہیں نکلے گی۔ تو انسان یہ ایک فطری چیز ہے، مطلب فطرتی طور پہ انسان جب بولتا ہے تو لازمی طور پہ کسی اچھی کیفیت یا بری کیفیت یا غم والی یا خوشی والی کیفیت سے وہ بول رہا ہوتا ہے، کلام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آواز اس کی نکلتی ہے۔ تو اہل موسیقی نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ان تمام آوازوں کو یکجا جمع کر لیا۔ خوشی کی جتنی آوازیں انسان کے منہ سے نکل سکتی ہیں، ان خوشی کی آوازوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو ایک مقام کا نام دے دیا۔ غم والی جو آواز ہے، ان تمام آوازوں کو کہا کہ یہ بھی آواز غم کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ بھی غم کی کیفیت کی وجہ سے آواز نکلتی ہے، یہ بھی غم والی آواز ہے۔ ان ساری آوازوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے اس کو ایک مقام کا نام دے دیا۔ اور اسی طریقے سے جو اور مختلف قسم کے تغیرات ہیں انسان کے آواز کے، ان کو انہوں نے الگ الگ جمع کر کے ان کو ایک ترتیب سے مختلف نام دے دیے۔ تو یہ نام جب ان کے پڑے اور
ایک باقاعدہ طور پہ قواعد اس کے مرتب ہوئے، اس کے اصول مرتب ہوئے، اور اس کے بعد اس کی فروعات مرتب ہوئیں، تو ان کو مقامات کا نام دے دی گئی. یہ بیسیکلی مقام ہے. آپ دیکھیے کہ غم کے اوپر دلالت کرنے والا جو مقام ہے اس کو مقام صبا کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ فیلڈ کے ماہر ہیں. تو اب یہ مقام صبا بنیادی طور پہ ہے کیا؟ جی جی. آپ دیکھیں نا کہ صبح کے وقت جو باد صبا چلتی ہے، ابھی میں اور آپ یہاں پہ صبح کے وقت بیٹھے ہیں، سورج ماشاءاللہ سے وہاں طلوع ہو رہا ہے، بڑا ایک اچھا ماحول ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ بھی ہے، ایسا ہی. اور باد صبا بھی چل رہی ہے. میں اور آپ اس کے جھونکے جو ہیں وہ باقاعدہ محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو صبح کے وقت کی جو ہوا ہے نا، یہ ہوا جب جہاں پہ پودے وغیرہ یا پتے وغیرہ زیادہ ہوں، پھول وغیرہ زیادہ ہوں، تو اس ہوا کے ان پتیوں کے ساتھ ٹکرانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک دھیمی سی آواز پیدا ہوتی ہے. اور اس دھیمی آواز کے پیدا ہونے جو وہ آواز ہے وہ ایک غم کی آواز ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو عشاق قسم کے لوگ ہیں یا جو شعراء ہیں، جو ادبا ہیں، وہ باد صبا کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. حال میں ہی میں نے کل پرسوں ایک شعر پڑھا، وہ خلیل احمد عینی ہے، مصر دبئی کے ایک بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کہا کہ گرا کے شاخوں کو گلوں کو روندنا کمال ہے کیا؟ گرا کے شاخوں کو گلوں کو روندنا کمال ہے کیا؟ صبا کا آ کے بس گلوں کو چھونا کمال یہ ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں طوفانی جب ہوا چلتی ہے تو وہ طوفانی ہوا کیا کرتی ہے کہ وہ آ کے بس ٹہنیوں کو گرا دیتی ہے اور پھولوں کو گرا دیتی ہے اور رونتی ہوئی چلی جاتی ہے اور بڑی اپنی طاقت دکھاتی ہے کہ میں بڑی کوئی طاقتور چیز ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو باد صبا جو ہے اس کا کمال ہے کہ وہ ان نرم و نازک پھولوں کو، ان پھول کلیوں کو وہ آ کے ایک ہلکا سا لمس کر کے وہ چلی جاتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو مقامات کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اہل موسیقہ نے، جو اہل موسیقی ہیں، جو ماہرین ہیں فن کے، انہوں نے ان آوازوں کو یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ کوئی خوبصورت آواز بھی ان آوازوں سے خالی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. دکتور المعصراوی اور ایمن السوید جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے قاری ہیں، ان کا میں نے ایک انٹرویو سنا، اس میں وہ اس کی حلت یا حرمت کے اوپر بات کر رہے تھے، اور دونوں کا یہ موقف تھا کہ یہ چیز جو ہے حرام ہے، تلاوت کلام پاک کے اندر یہ چیز استعمال نہیں ہو سکتی. شیخ معصراوی کا بھی اور شیخ سوید کا بھی. ہاں، دونوں کا یہ موقف تھا. اچھا. دونوں یہ اس بات کے اوپر دلائل دے رہے تھے. اس دوران انہوں نے شیخ عبداللہ بصفر، آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ بصفر جی، ان کو فون کیا، سعد الغامدی کو فون کیا، اسی پروگرام میں سے ان کا جو چل رہا تھا. تو لائیو ان کو انہوں نے لیا اور ان سے بات کی کہ جی سعد الغامدی سے انہوں نے بات کی کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے کیا مقامات سیکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، باقاعدہ طور پہ میں نے مقامات سیکھے تو نہیں ہیں، لیکن جب میں تلاوت کرتا ہوں اور نماز میں پڑھتا ہوں تو بعد میں مقتدی حضرات مجھے کہتے ہیں کہ آج آپ نے حجاز پڑھا، آج آپ نے بیاتی پڑھا، آج آپ نے رست پڑھا، آج آپ نے نہاوند پڑھا. تو میں کہتا ہوں کہ یار میں تو بس جب پڑھنے لگتا ہوں تو کبھی جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو میری آواز آٹومیٹکلی اس سے بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. کبھی جب غم کی کوئی بات آتی ہے، کوئی ایسی سزا کی، اللہ تعالیٰ جب مجرمین کو سزا دیں گے، یا جہنم کا کہیں ذکر آتا ہے تو اس سے میری آواز بدل جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی اس طرح ہوتا ہے، مطلب اپنے پڑھ کے اور ممارست سے، تجربے سے اتنا ہو گیا ہے کہ میری آواز بدل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مقتدی مجھے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس فن کے ماہرین ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے حجاز پہلے پڑھا پہلی رکعت میں، اور دوسری میں پھر آپ نہاوند میں چلے گئے اور رست کے اندر چلے گئے. تو یہ چیز ہے. اس سے انہوں نے پھر یہ استدلال کیا کہ دیکھیں کوئی بھی خوبصورت آواز، چاہے وہ نشید میں پڑھی جا رہی ہے، کوئی نعت ہے، کوئی نظم ہے، یا اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک ہے، کوئی بھی دنیا کا اچھا قاری جب پڑھ رہا ہوگا تو اس کی آواز مقامات سے خالی نہیں ہوگی. بہت مفید گفتگو کی ہے. یقین جانیں مجھے مقامات کی آوازوں کی جو بیس ہے نا، وہ ابھی پتہ چلا کہ یہ ہے کیا چیز. آج تک ہم، سچی بات ہے، میں یہ کوئی خوشامد نہیں کر رہا ان کی، یا آپ کے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں. آج تک جی نہیں، یقین جانیں بہت ہی مفید گفتگو کی. اس قسم کی گفتگو آج تک نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے، نہ کسی سے سنی ہے. بس مقامات جائز ہیں نہیں جائز، ادھر ہی لڑائی ہو رہی ہے. یا اگلی جو بات شروع ہوتی ہے کہ یار یہ مقامات شروع کہاں سے ہوئے،
تو اس کا مدون کبھی شیخ مصطفیٰ اسماعیل کو کہا جاتا ہے، کبھی کسی ایسے گمنام آدمی کا نام لے لیا جاتا ہے جس کا ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. لیکن مقامات کی جو بہترین جو بیس ہے نا، وہ انہوں نے بتایا کہ جو انسان کی کیفیات ہیں، ان کیفیات کو جمع کر کے مقامات کا نام دے دیا گیا ہے. تو قاری صاحب، وہ جو انٹرویو آپ سن رہے تھے، وہ بڑی آپ نے دلچسپ گفتگو شروع کی شیخ باز سراوی کی اور یہ شیخ احمد سوید کی. تو انہوں نے اس کا ما حاصل کیا ہے کہ کیا جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے اس کا؟ جواز اور عدم جواز کے حوالے سے پھر ان کی گفتگو جو ہے نا، وہ آخر میں پھر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، کیونکہ پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ یہ بالکل کلیتاً حرام ہے. کیونکہ جو مصری قراء ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ مصری قراء باقاعدہ اس فن کو چونکہ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنی تلاوت کے اوپر. تو پھر سوال یہ اسی پروگرام کے اندر ہی یہ پیدا ہو گیا، خود ان کے ہاں سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جو لوگ نہیں سیکھتے ان کی آواز بھی اس سے خالی نہیں ہے. یعنی دنیا کا کوئی بھی خوبصورت پڑھنے والا جو قاری ہے اس کی آواز اس سے خالی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے ہم کلیتاً حرام کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر بات مطلب یہاں پہ آ کے ختم ہوئی کہ مطلب اگر اس کو بہت ڈیپتھ میں اس کی جائیں گے تو یہ حرام ہو جائے گی، اور اگر ہلکا پھلکا اس کو لیں گے تو یہ جائز ہوگا. تو ماشاءاللہ اس کا یہ بھی بڑا زبردست قسم کے انہوں نے جواب دے دیا. لیکن ایک اس کا جواب قاری صاحب جو اکثر بڑے بڑے قراء حضرات سے میں نے سنا، یہ بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ مقامات کو سیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی مقامات کو سیکھ کر نہ پڑھیں، پڑھتے پڑھتے اگر قرآن کریم کو جس طرح وہ شیخ غامدی کا آپ نے بتایا کہ پڑھتے پڑھتے جہنم اور جنت کے تذکروں کے اوپر اگر آپ کی آواز خود بخود چینج ہو جاتی ہے نا، اس چینج کے ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن وہ آوازیں سیکھ کر اگر اپنی تلاوت کے اوپر آپ اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ عیب ہے. تو ویڈیو ہماری کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو قاری صاحب کے ساتھ ابھی تک ہمارا انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے. اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.